السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاة وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد ویوم یموت ویوم یبعث حیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم عطا کیا اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی عطا فرمائی، اور وہ نہایت پاک دامن اور پاکیزہ تھا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والا اور ماں باپ کا نافرمان نہیں تھا، اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم سورہ نمبر 19 اور اس سورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 12، 13، 14، 15 یہ چند آیات تلاوت کی گئیں۔ بفضل اللہ، بعون اللہ، بتوفیق اللہ آیتوں کا ترجمہ بھی آپ تمام کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی پاکیزہ اور صاف بیان فرمائے ہیں، اور یہاں پر جو باتیں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے ان میں سے کچھ عبارتیں یہاں پر محذوف ہے، بیان نہیں ہوا ہے۔ کیا بیان نہیں ہوا ہے؟ بیان یہ نہیں ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بشارت دی سیدنا زکریا علیہ السلام کو کہ تم کو ایک نیک بخت اولاد ہم عطا کریں گے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بشارت کے مطابق یحییٰ کو پیدا فرمایا، اور یحییٰ بچہ جو گود میں ہوتا ہے وہاں سے جب بچپنے کی حالت میں پہنچے تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ کو حکم دیا کہ آپ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے۔ کتاب سے مراد یہاں پر توریت ہے، جس توریت کو اس زمانے کے لوگ آپس میں پڑھتے پڑھاتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، اسی توریت کے مطابق لوگوں کو حکم دیا کرتے تھے۔ اس زمانے کے جو علماء ربانیین تھے، جو یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، وہ اسی توریت کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ کو کہا کہ اے یحییٰ خذ الکتاب بقوة، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس وقت سیدنا یحییٰ علیہ السلام ابھی بچے ہی تھے، بڑے نہیں ہوئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ مضبوطی سے پکڑ لو کیا مطلب؟ مضبوطی سے پکڑ لو مطلب یہ کہ محنت سے، مشقت سے اس کو سیکھو، اس کے احکام کو سمجھو، اور پھر مضبوطی سے اس کے اوپر عمل بھی کرو۔ یاد رکھیے گا، مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب صرف سیکھنا نہیں، صرف اچھے سے یاد کرنا نہیں، بلکہ اس کے مطابق عمل بھی کرنا ہے۔ توریت کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا، انتہائی بابرکت کتاب، نور والی کتاب بنا کر کے نازل فرمایا، اس کے اندر جو احکام تھے اس احکام کے اوپر مضبوطی سے چلنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا جو توریت کے اوپر ایمان لانے والے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو نازل فرمایا، تمام کتابیں منسوخ ہوئی، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اس کتاب کے اوپر مضبوطی سے عمل کرو۔ مضبوطی سے عمل کرو کیا مطلب؟ 4 چیزوں پر عمل کرو اور 6 چیزوں کو چھوڑ دو نہیں، کبھی عمل کر لو کبھی چھوڑ دو نہیں، بلکہ اپنی زندگی کا دستور اس کو بنا لو، اس کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لو۔ مضبوطی سے پکڑنے کا مطلب یہ ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو بچپن میں ہی حکم عطا فرما دیا۔ بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفات، وہ اسکل، وہ کیپیسٹی، وہ ملکہ عطا کیا کہ بچپن میں ہی ان کو بردباری آ گئی، بچپن میں ہی ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا، بچپن میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فہم دیا، بصیرت دیا، سمجھ بوجھ دیا۔ ہر طرح کی جو اچھی صفات جو ایک نیک انسان کے اندر ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں ان کو عطا فرمائی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو بچپنے میں ہی حکم عطا کر دیا۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، ہم نے ان کو اپنی طرف سے شفقت عطا فرمائی۔ شفقت امام علی بن ابی طلحہ نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ تفسیر الطبری میں ان تفسیروں کو لکھتے ہیں کہ سیدنا
امام علی ابن ابی طلحہ رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، اور اس کے علاوہ امام اکرمہ، امام قتادہ، امام ضحاک، تمام کا اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کا یہ مفہوم انہوں نے بتلایا ہے، تمام نے یہ تفسیر کی ہے وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، یعنی ہم نے اپنے پاس سے یحییٰ کو رحمت عطا کیا۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ علیہ مزید آگے لکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے یحییٰ کو ایسی رحمت عطا فرمائی کہ جیسی رحمت ان کو کہیں سے بھی نہیں مل سکتی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَكَاةً، ہم نے اپنی طرف سے ان کو شفقت عطا فرمایا، رحمت عطا فرمایا، اور اپنی طرف سے ان کو پاکیزگی بھی دی۔ پاکیزگی کس چیز سے؟ نیک اور پاکیزہ عمل کے ذریعے سے پاکیزگی دی۔ پاکیزگی کس چیز سے؟ گناہوں کے میل کچیل سے صاف کر کے ان کو پاکیزگی دی۔ اور مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصی برکت سے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو نوازا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَكَانَ تَقِيًّا، وہ انتہائی پاک باز تھے، یعنی کبھی بھی انہوں نے گناہ کے بارے میں سوچا بھی نہیں، اور کبھی بھی انہوں نے گناہ کا ارادہ کیا بھی نہیں، نہ گناہ کے بارے میں سوچا اور نہ ہی گناہ کا ارادہ کیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے تھے۔ یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ یحییٰ اپنے رب کا مطیع و فرما بردار تھے، اپنے رب کی اطاعت کرنے والے تھے، انتہائی برگزیدہ تھے، گناہوں کا ارادہ کرنے والے نہیں تھے، رب کی نافرمانی کرنے والے نہیں تھے، رب کے مطیع و فرما بردار تھے۔ اور اس کے جسٹ بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے، وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمان نہیں تھے وہ۔ مطلب یہ ہوا کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ بہت ہی بزرگی والا عمل ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا یہ رب العالمین کے ساتھ رضامندی والا عمل ہے۔ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا دنیا اور آخرت کے اندر سربلندی والا عمل ہے۔ لہذا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا، نیکی کرنے کا مطلب یہ کہ ان کے ہر چیز کا خیال رکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، اور یحییٰ کے اوپر سلامتی کس دن؟ یوم ولد، جب وہ پیدا ہوئے، یوم یموت، اور جس دن وہ مریں گے، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن ان کو اٹھایا جائے گا اس دن یحییٰ کے لیے سلامتی۔ امام سفیان ابن عیینہ، حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الطبری میں اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ انسان کی زندگی میں 3 ایسے مرحلے ہوتے ہیں جو اس کے لیے انتہائی مصیبت، انتہائی ہولناک اور انتہائی خوفناک اور تاریک ہوتے ہیں۔ وہ 3 مرحلے کون سے ہوتے ہیں؟ ایک وہ مرحلہ جب انسان اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس وقت وہ ایسی جگہ سے نکل رہا ہوتا ہے جس جگہ پر وہ اپنی زندگی کے ابتدائی ایام گزارتا ہے، یعنی ماں کے پیٹ میں اس کو بڑی سکون ہوتا ہے۔ جب وہاں سے وہ نکل رہا ہوتا ہے تو وہ دن اس کے لیے، وہ وقت اس کے لیے بڑا ہی مشقت والا اور بڑا ہی مطلب سخت دن ہوتا ہے وہ۔ اور اسی طرح سے امام سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسرا دن جب انسان مرتا ہے تو ایسے افراد کو دیکھتا ہے، یعنی ایسے فرشتوں کو دیکھتا ہے جس کو اس نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ وقت اس کے لیے بڑا ہولناک ہوتا ہے۔ اور تیسرا، جب وہ موت کے بعد اٹھایا جائے گا تو وہ وقت بھی اس کے لیے بڑا ہی مشقت والا اور انتہائی ہولناک ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یحییٰ کو ان تینوں وقت سے بالکل بچا لیا اور کہا کہ اس وقت میں ان کو سلامتی ہو۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ وفات پائیں گے اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے اس دن ان پر سلامتی ہو۔ یہ یحییٰ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو احمد بن منصور مروزی سے، اور انہوں نے فضل بن صدقہ بن فضل سے، اور انہوں نے امام سفیان بن عیینہ سے روایت کیا اس کو۔
سامعین اکرام، یہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر تھا. سیدنا زکریا اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا ذکر خیر یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کے ذکر خیر کو آگے بیان فرمایا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان برگزیدہ بندوں کے زندگی کے جو زبردست قسم کے ایام ہے، اللہ تعالیٰ ان سے ہم تمام کو نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.